مجلس میں ہمیشہ لگے ہوئے ہیں، پانچوں ٹائم نماز کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں قرآن سیکھ رہے ہیں، وحی نازل ہو رہی ہے، اس کو لکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے کچھ نکل رہا ہے، اس کو اپنے سینے کے اندر بٹھا رہے ہیں۔ تو کہا ایک دن میں نے اپنے پارٹنر جو انصاری صحابی تھے ان سے طے کیا، کہا دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم نہیں جا پاتے ہیں، علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، حدیثیں نہیں پڑھ پا رہے ہیں، وہی جو آتی ہے اس کو اللہ کے نبی سے نہیں سیکھ رہے ہیں، تو ایسا کرو کہ تجارت بھی چلتی رہے اور تعلیم بھی چلتی رہے، تجارت بھی قائم رہے اور تعلیم بھی قائم رہے۔ کہا ایک دن میں جاتا ہوں تجارت پر، دونوں پارٹنر تھے، ایک دن میں جاتا ہوں تجارت پر اور تم مسجد میں رہو گے، اللہ کے نبی جو کچھ سکھلا رہے سیکھو گے، شام کو جب میں تجارت کر کے گھر آؤں گا جو تم نے سیکھا ہے وہ مجھے سکھلا دینا، جو تم نے سیکھا ہے دن بھر رہ کر کے اللہ کے نبی کے پاس وہ مجھ کو سکھلا دینا، میں سیکھ لوں گا، اور دوسرے دن میں مسجد میں جاؤں گا، تم تجارت پر جاؤ گے، تم تجارت پر جاؤ گے، اور دوسرے دن میں جو سیکھوں گا شام کو لوٹ کر کے آؤ گے وہ تمہیں سکھلا دوں گا۔ یہ جذبہ ایمان کو سیکھنے کا، دین کو سیکھنے کا، قرآن اور سنت کو جاننے کا، اللہ کے نبی کی مجلس میں بیٹھنے کا، شریعت کو پڑھنے کا اور اپنی تجارت کو بھی جاری رکھنے کا، یہ جذبہ صحابہ کرام کا تھا۔ ان کی زندگیوں کے اندر عمریں نہیں حائل ہوئی کہ ہم 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے، ہم بڑے ہو گئے کہ چھوٹے ہو گئے، ان کی زندگیوں کے اندر یہ فکر تھی کہ دین کی کون سی چیز سے ہم دور ہیں، کون سی چیز کو کیسے سیکھا جائے گا، کیسے حاصل کیا جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے مسلم سماج کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جن کو صحیح طریقے سے نماز کے کیفیات نہیں معلوم، وضو کرنے کا طریقہ سنت کے مطابق کیسے کیا جاتا ہے یہ نہیں معلوم ہے، کیسے صحیح طریقے سے اپنے گھر میں بیوی اور بچوں کے ساتھ زندگی گزاری جاتی، حلال اور حرام کے کیا اصول اور ضابطے ہیں، اللہ رب العالمین کی آخرت پر ایمان کا اور ارکان ایمان اور اسلام کو ماننے کا کیا اصول اور ضابطہ ہے، جو بنیادی باتیں ہیں وہ نہیں جانتے، جو موٹی موٹی باتیں ہیں اس کو ہم نہیں جانتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں جہالت سے نکلنا ہوگا، اور اس راستے میں جو چیزیں رکاوٹ بن رہی ہیں، اگر ہماری تجارت رکاوٹ بن رہی ہے، ہماری عمر رکاوٹ بن رہی ہے، دنیا کی اور بھی کوئی چیز رکاوٹ بن رہی ہے، تو اس رکاوٹ کو ہٹانا ہو، اس سے نکلنا ہوگا، اپنے آپ کو علم کے راستے پر قائم کر۔ آپ گھر میں سیکھیں، کوئی جانکار ہے گھر میں، آپ کی بچی پڑھی لکھی ہے تو آپ اس سے سیکھیں، کوئی حیا شرم کی بات نہیں ہے، بڑا چھوٹے سے سیکھ سکتا۔ گھر کے اندر کوئی عورت پڑھی ہوئی ہے تو اس سے آپ سیکھیں، ایک لڑکا بھی پڑھا ہوا ہے جانکار ہے تو اس سے آپ دین کو سیکھیں، اگر ابا دین کو جانتے ہیں تو بچے ان سے دین کو سیکھیں، اگر بھائی دین کو جانتا ہے تو گھر کے دوسرے لوگ بھی اس سے دین کو سیکھیں۔ یہ جذبہ ہماری اور آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایمان کی کمزوری اور جہالت کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی بیماری اور بلا ہماری اور آپ کی صفوں میں داخل ہو رہی ہے، وہ ہے عقل پرستی۔ عقل پرستی جس سے اسلام نے منع کیا تھا، یہ ہماری اور آپ کی بنیادوں کو کمزور کرنے کا بہت بڑا ذریعہ بن چکی۔ انسانی عقل کیا کہتی ہے، ہماری عقل کا کیا معیار ہے؟ اللہ رب العالمین نے ایمان کو اور اسلام کو عقل کے اعتبار سے ہماری اور آپ کی کوتاہ سوچ اور کمزور فکر کے اعتبار سے اس دنیا کے اندر قائم نہیں کیا۔ اس کی بنیادوں کو اللہ رب العالمین نے اس طریقے سے نہیں بنایا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، جنت کیسی ہوگی، جہنم میں کیسے عذاب ہوگا، مرنے کے بعد قبر کے اندر کیا حالات ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غیبیات کے بارے میں ہمیں اور آپ کو بہت ساری چیزیں بتائی ہیں تو وہ ہماری اور آپ کی عقل سے پرے ہیں، ہماری اور آپ کی عقل سے بہت دور ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے کہ شریعت نے جو بنیاد ہمیں اور آپ کو سکھایا، شریعت نے جو تعلیم ہمیں اور آپ کو دی ہے، شریعت نے جو احکام ہمیں اور آپ کو دیے ہیں، وہ ہماری عقل سے آگے انسان کی فطرت کے مطابق ہے، اور قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کے حالات ان کی کیفیات اور ضرورت کے مطابق، اور جو اللہ کرنے والا ہے، جو اللہ نے حکم دیا ہے، وہ اس دنیا کے اندر ہمارے اور آپ کے لیے سب سے بہتر۔ اس لیے شریعت کے بارے میں ہمیں اور آپ کو اپنے بہت زیادہ عقلی گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بہت سارے چور دروازے انکار حدیث کے کھولے جا رہے ہیں، قرآن کو نہ ماننے کے فتنے مسلمانوں کی صفوں کے اندر اٹھ رہے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن کا انکار کر دیا ہے اور ان کا نام عبداللہ اور عبد الرحمان ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں مسلمانوں کے اندر جنہوں نے اس بات کا انکار کر دیا ہے کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسی عقل کی بنیاد پر انکار کر دیا ہے کہ اسلام کا جو عقیدہ ہے، اسلام کے جو ارکان ہیں، اس کی جو بنیادیں ہیں، وہ ہماری اور آپ کی زندگی کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، ہمارے اور آپ کی عقل کے معیار پر پوری نہیں اترتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اور دوستو، ہمیں اور آپ کو عقل پرستی کے اس فتنے سے بچنا، عقل پرستی کے اس فتنے سے بچنا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دی وہی کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ اللہ رب العالمین کے سکھلانے کے بعد ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہماری عقل میں آتا ہے تو بھی وہ ہمارے اور آپ کے لیے مناسب ہے، اور اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا ہے تو اللہ کی اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی، کوئی مصلحت ہوگی۔ آپ دیکھیں نمازوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کتنے حالات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے احکامات تبدیل کیے ہیں۔ ایک تندرست آدمی ہے، صحت مند آدمی ہے تو اس کے لیے الگ حالات، ایک مریض آدمی ہے اس کے لیے الگ حالات ہیں، ایک آدمی مسافر ہے اس کے لیے الگ حالات ہیں، عورتوں کے لیے الگ حالات ہیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی فطرت کی کتنی رعایت کی ہے، کتنی رعایت کی ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائی اور دوستو، ہمارا اور آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو سکھایا ہے وہ ہماری فطرت کے مطابق ہے، ہمارے عقل کے مطابق ہے، ہماری زندگی کے اندر ہدایت کا راستہ وہی ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ نے اگر حکم دیا ہے تو اس میں ہمارے لیے خیر ہوگا، ہماری نسلوں کے لیے خیر ہوگا، اہل ایمان کے لیے خیر ہوگا۔ دنیا میں اس کی بھلائی ہمیں اور آپ کو نظر نہیں آتی ہے تو آخرت میں وہ ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کی رضامندی کا ذریعہ ضرور ہو۔ عقل پرستی کے چور دروازے سے آج بہت ساری تحریکیں، بہت ساری تنظیمیں، بہت ساری جماعتیں، بہت سارے گروہ، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے اسی عقل پرستی کے راستے پر جا کر کے اس چور دروازے سے گھس کر کے صحابہ کرام کی عظمتوں کا کھلواڑ کیا، دین اور سنت کے بنیادی عقیدے کا کھلواڑ کیا ہے، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے انکار کے بھی وہ اس دنیا کے اندر مرتکب ہوئے۔ صحابہ کرام کے مقام اور عظمت کو انہوں نے گھٹانے کی سازشیں کی ہے، اس لیے اسے سمجھنا ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ایک تیسری چیز ہے جو ہماری کمزوری کا سبب بن رہی ہے، وہ ہماری اور آپ کی بری سنگتیں اور بری صحبتیں۔ یہ بری سنگت اور بری صحبت جس کے بارے میں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو، ہمارے نوجوانوں کو خبردار کیا۔ آپ بری مجلسیں ایسے ہیں جیسے کوئی آدمی کسی لوہار کی بھٹی کے پاس بیٹھا ہوا، وہاں دھواں، چنگاری، پالوشن، آلودہ ہوا، ہماری سانسوں کو خراب کرنے کے لیے اڑنے والے گرد و غبار اور گندگیاں، وہ ہماری اور آپ کی زندگی کو اور صحت کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن رہی۔ ایسے آدمی دنیا کی زندگی میں اگر غلط مجلس اختیار کر لیتا، اس کی سنگت غلط ہو جاتی ہے، دوستوں کا دائرہ بگڑا ہوا ہو جاتا ہے، وہ اچھے لوگوں کے بجائے بری صحبت اختیار کرتا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو یہ بہت ہی بڑا چور دروازہ۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو نہیں کچھ کر رہا ہوں، میں تو کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں صرف ان کے ساتھ ہوں، لیکن یہ ساتھ رہنا ہی وہ
कमजोर करने का, हमें और आपको दीन से गाफिल करने का, नमाजों से गाफिल करने का, अल्लाह से गाफिल करने का, कुरान से गाफिल करने का, मस्जिदों से दूर करने का, और हमारी और आपकी जिंदगी में कामयाबी से हमारे और आपको हटाने का धीरे 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 एक मीठा जहर बन करके हमारे नौजवान बच्चों को खराब कर रहा, हमारे नौजवान बच्चों की जिंदगियों को खराब कर रहा, कभी उनकी सेहत को खराब कर रहा। आप देखिए ड्रग्स की आदतें, शराब नोशी की आदतें, बुरी सोहबत की आदतें, यहाँ से वहां भागने की आदतें, और न जाने कौन कौन सी चीजें हैं जो इसी बुरी सोहबत के वास्ते हमारी और आपकी जिंदगियों के अंदर जन्म ले रही है, और कभी कभी हमारे घरों को जहन्नम बनाने का, हमारी और आपकी जिंदगी के अंदर बड़े से बड़ा टेंशन पैदा करने का जरिया होती। हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो सबसे पहले अपने ईमान को बचाने के लिए, अपने अकीदे को बचाने के लिए, अपने घरों को बचाने के लिए, अपनी इज्जत और आबरू को बचाने के लिए अपने आप को बुरी सोहबतों से दूर करें। ये नौजवानों के लिए कुरान का पैगाम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने असहाबे कहफ के बारे में कहा था, इन्नहुम फित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा। उन्होंने घर छोड़ करके ईमान को बचाने के लिए एक गार के अंदर पनाह लिया, लेकिन ईमान को नहीं खोया था। अगर आपके ईमान को खतरा है, आपकी नमाजों को खतरा है, आपके सही अकीदे को खतरा है, आपकी अच्छी सोबत को खतरा है, आपकी दीनदारी को खतरा है, आपके इस्लाम को खतरा है, आपकी तौहीद को खतरा है, आपकी इबादतों को खतरा है, आपके नेक अमल को खतरा है, टाइम के ज़ाये करने का खतरा है, तो मेरे नौजवान बच्चों और साथियों, हमें और आपको ऐसी मजलिसों से, ऐसे दोस्तों से, ऐसे फ्रेंड से, ऐसे साथियों से और ऐसे समाज के लोगों से आगाह रहना चाहिए, आगाह रहना चाहिए। ये मीठा जहर है जो रफ्ता रफ्ता हमें और आपको इस दुनिया में गुमराही की तरफ ले जा रहा है, बिगाड़ की तरफ ले जा रहा है, और ऐसी ऐसी बुरी आदतों और हिर्स और हवस के फितरे का शिकार बन रहा है कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए नौजवानों को आगाह किया था, आपकी जिम्मेदारी है कि अपने घरों की जिम्मेदारी संभालें। आप कहवा खानों की, चाय खानों की, होटलों की, यहाँ वहां बैठने की, यहाँ वहां रहने की, घर से दूर भागने की, अपने वालिदैन से हटने की, उनकी नाफरमानियों के लिए दुनिया के अंदर अपने आप को आमादा और तैयार न करें। आप अपने घर की जिम्मेदारी संभालें। आप बड़े हो गए हैं, आपको वक्त आ गया है कमाने का, अपने वालिदैन का साथ देने का, अपने बड़े भाइयों का साथ देने का, अपने घर के बच्चों को आगे ले जाने का, उनकी मुस्तकबिल को बनाने का, अपने घर के अंदर ईमान की रोशनी फैलाने का, अपने दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर और मुजल्ला करने का। आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी जिंदगी मोबाइलों पर गुजर रही है, आपकी जिंदगी लैपटॉपों पर गुजर रही है, इंटरनेट के बेहया साइटों पर गुजर रही है। रातों के अंदर नींदों को हराम करके हम न जाने अपनी जिंदगियों के अंदर कितनी तबाही पैदा कर रहे हैं। हमारी सेहत तबाह हो रही है, हमारी जिंदगी तबाह हो रही है, हमारे घर की इज्जत तबाह हो रही है, हमारा ईमान कमजोर हो रहा है, और इस तरीके से हम इल्म से दूर हो रहे हैं, अल्लाह के रास्ते से दूर हो रहे हैं। आप मदरसे में पढ़ने वाले हैं, आप स्कूल में पढ़ने वाले हैं, आपने पढ़ाई छोड़ दी है, आपने जिंदगी के अंदर अपना दूसरा रास्ता चुन लिया है, तिजारत का रास्ता चुन लिया है, जॉब का रास्ता चुन लिया है, नौकरी का रास्ता चुन लिया है, कुछ करने खाने कमाने का रास्ता चुन लिया है, कुछ नहीं कर रहे हैं। अब्बा के पास बहुत दौलत है, अब्बा कमा रहे हैं, बड़ा भाई कमा रहा है, घर में खाने और पीने के लिए बहुत कुछ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी जिंदगियों को हम तबाह कर दें, अपनी जिंदगियों को ईमान से दूर कर दें, शैतान के रास्ते पर लग जाए, साजिशों के शिकार हो जाए, इनकी उनकी मजलिसों में शरीक होकर के अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के ग़ज़ब व गज़ब से करीब कर ले। मेरे नौजवान बच्चों और साथियों, समाज के अंदर आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस मुस्तकबिल का जिम्मेदार बनाया। आप अपने मुस्तकबिल के जिम्मेदार हैं, अपने घर के मुस्तकबिल के जिम्मेदार हैं, घर में बहनें हैं, बेटियां हैं, उनके मुस्तकबिल के जिम्मेदार हैं, और सिर्फ उनके मुस्तकबिल के जिम्मेदार नहीं है, उम्मत मुस्लिमा की मुस्तकबिल के जिम्मेदार। अगर आप कमजोर पड़ जाएंगे, आपका ईमान कमजोर पड़ जाएगा,
آپ تھک جائیں گے, صحیح راستے سے ادھر ادھر ہو جائیں گے, تو اللہ کی قسم ہے ہماری اور آپ کی زندگیاں وقت سے پہلے تباہی کا شکار ہو جائیں گی. اور ایک چیز اور ہے جو ہمارے ایمان کی کمزوری کا سبب بن رہی ہے, تشبہ بالکفار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے مشابہت اختیار کرنے کو منع فرمایا. وہ راستہ جو کافروں نے چنا وہ ہمارا اور آپ کا راستہ نہیں ہے, وہ شیطان کا راستہ. اس دنیا کے اندر عقیدے, ایمان اور عبادت کے راستے سے جو راستہ غیروں نے چنا ہے, اس راستے سے ہٹ کر کے اللہ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روشن راستہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا, جو ایمان, عقیدے اور عبادات کے ذریعے سے, نیک اعمال کے ذریعے سے, اللہ کی بندگی اور توحید کے ذریعے سے, اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کے ذریعے سے, دنیا کی کامیابی کے ساتھ آخرت کی کامیابی کی فکر مندی کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر جاری اور ساری رہتی ہے. اگر ہم نے اور آپ نے اپنی لائف سٹائل میں اسلامی کلچر کو چھوڑ کر کے غیروں کی کلچر کو پسند کر لیا, اگر ہم نے اور آپ نے اپنے کھانے اور پینے کے روٹ میں اسلام کے تہذیب اور تمدن کو پیچھے ہٹا کر کے دوسروں کے تہذیب اور تمدن کو اختیار کر لیا, تو آپ یہ سمجھیے کہ یہیں سے ہماری گراوٹ شروع ہو رہی ہے, یہیں سے ہم پستی میں جا رہے ہیں, یہیں سے ہم پیچھے جا رہے ہیں. آپ کے پاس علم ہے, اس کے باوجود بھی آپ پیچھے جا رہے ہیں. آپ کے پاس ذہن ہے, قوت فکر ہے, سوچ اور سمجھ کی صلاحیت ہے, تو بھی آپ پیچھے جا رہے ہیں. دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کافروں سے ان کے دین میں, ان کے تیوہار میں, ان کے مذہب میں, ان کے عقیدے اور کلچر میں تشبہ سے منع کیا. ہمارا اسٹائل, ہماری تہذیب, ہمارا کلچر, ہماری بات چیت, ہماری مجلس, ہماری اٹھک بیٹھک, ہمارا کپڑا, ہمارا رہن سہن, ہماری سوچ, یہاں تک کہ ہمارے بال, ہمارے جوتے, ہماری زندگی کے اندر وہ تمام چیزیں جس کا تعلق کلچر سے ہوتا ہے وہ اسلام کے مطابق ہونا چاہیے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور آپ کے اسوے کو ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر ترجیح ہونی چاہیے, ترجیح ہونی چاہیے. ترجیحی بنیادوں پر اگر ہم نے اور آپ نے اسلامی آداب کو نہیں اختیار کیا تو ہم کمزور ہو جائیں گے. یہ وہ بند دروازہ ہے جہاں سے شیطان رفتہ رفتہ ہمیں اور آپ کو, ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر ایمان سے کمزور کر دیتا, مسجدوں سے پیچھے ہٹا دیتا, دین اور تمدن اور کلچر کے اعتبار سے ہم کو اسلام سے دور کر دیتا ہے, اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن و دماغ میں اسلام کی کوئی محبت باقی نہیں رہتی, اپنے کلچر سے کوئی لگاؤ باقی نہیں رہتا ہے. وہ قومیں دنیا کے اندر زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتی ہے جنہوں نے اپنے کلچر کو نہیں زندہ رکھا, جنہوں نے اپنی تہذیب کو زندہ نہیں رکھا ہے, جنہوں نے اپنی تاریخ کو زندہ نہیں رکھا. میرے نوجوان بچوں, ساتھیوں اور تمام طبقات سے جڑے ہوئے لوگوں, اپنے آپ کو اسلام کے مطابق, اسلام کے عقیدے کے مطابق, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس سانچے میں ڈھالو. دنیا بھی کماؤ, دنیا بھی بناؤ, دنیا کے اندر بھی کامیابی کی منزلوں پر جاؤ, اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرو, اچھا حلال روزی زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کرو. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس راستے کے اندر جو غلط طریقے ہیں, جو غلط راستے ہیں, جو غلط کلچر ہے, ان تمام کو ہم اور آپ اختیار کرتے چلے جائیں اور آنکھ بند کر کے اندھ بھکت ہو جائے اور اپنے اسلام کو, اپنے ایمان کو, اپنے عقیدے کو اور اپنی توحید کو کمزور کر لے. ہماری توحید بھی مضبوط ہو, ہماری دنیا بھی مضبوط ہو, ہماری سنت بھی مضبوط ہو, اور ہماری دنیا کی کامیابی بھی ہمارے اور آپ کے سامنے, ہماری اور آپ کی زندگی کے پیش نظر رہے. ہم اس دنیا کے اندر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے بھی بن جائے اور اپنے آپ کو شریعت کا جانکار بھی بنا لے, ایمان کا جانکار بھی بنا لے. اگر اس دنیا کی زندگی کے اندر ہم نے اور آپ نے یہ کام کر لیا, یہ جتن کر لیا, تو اللہ رب العالمین کی رحمت ہمارے اور آپ کے اوپر آئے گی. ہمارا ایمان محفوظ رہے گا, ہم محفوظ رہیں گے, ہمارا گھر محفوظ رہے گا, ہماری سوسائٹیاں محفوظ رہیں گی, اور اللہ رب العالمین کی رضامندی ہمیں اور آپ کو حاصل ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے
کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کی زندگی کے اندر اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی اور اس پر ہمیں ثابت قدم رہنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرما۔ باراللہ وہ بند دروازے اور چور دروازے جو ہمارے ایمان کو کمزور کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ رب العالمین ان چور دروازوں سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوان بچوں کو نئی نسلوں کی حفاظت فرما، ماں اور بہنوں کی اور معصوم بچوں کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کے کونے میں جہاں بھی مسلمان بھائی مظلوم ہے، پریشان حال ہے، اللہ رب العالمین تو غیب سے ان کی مدد فرما۔ باراللہ قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ہمیں ایمان پر قائم اور دائم فرما، خاتمہ اسی ایمان پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک